ذکر حق علی۔ اجمعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صلوات بھیج دیں محمد پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان مجالس کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، خصوصاً بانیان مجلس کی زحمت اور سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. ہم سب کے اور بانی مجلس کے تمام مرحومین کو، شہدائے ملت کو پروردگار شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. ہم سب کو اس وقت تک پروردگار موت نہ دے جب تک وہ ہم سے راضی نہ ہو جائے. بہت سے مومنین مومنات بیمار ہیں، پروردگار ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ایک مومن نے اپنی مشکل بتائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکل کو دور فرمائے. ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ولی نعمت حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے اور ہم سب کو انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف بھی عطا فرمائے اور روز قیامت ان کی شفاعت سے بہرہ مند بھی فرمائے. بلند تر صلوات بھیج دیں. اللہ نہیں، اس کو بلند صلوات نہیں کہتے، بلند تر صلوات بھیجیے. ولایت موضوع ہے اور اس کے ضمن میں رات عرض کیا تھا کہ انما ولیکم اللہ، خداوند عالم بالذات سب کا ولی ہے اور ولایت ہے ہی خداوند عالم کے لیے، اس لیے کہ وہ ساری کائنات کا خالق ہے. جو خالق ہے وہی دراصل ولی ہے، چونکہ وہی سرپرست ہے، وہی حاکم ہے، وہی نگران ہے، وہی ہم سے محبت کرنے والا ہے، وہی ہمارے ساتھ ساتھ ہے، وہی ہماری مشکلات حل کرنے والا ہے، وہی ہماری مدد کرنے والا ہے. اور یہ ولی کے معانی ہیں اور اس میں عرض کیا تھا کہ خداوند عالم اپنی ولایت سے اس کائنات کو خلق کرتا ہے اور اپنی ہی ولایت سے اس کائنات کو چلا رہا ہے. جس ولایت سے خلق کر رہا ہے اسے ولایت تکوین کہتے ہیں اور جس نظام ولایت سے چلا رہا ہے اسے ولایت تشریع کہتے ہیں، اور دونوں کو ولایت مطلقہ کہا جاتا ہے. الا لہ الخلق والامر، فرماتا ہے آگاہ رہو کہ خلق کرنا بھی اسی کا کام ہے اور تمہیں حکم دیے چلے جانا بھی اسی کا کام ہے. خلق کہہ کے ولایت تکوین کی طرف اشارہ ہے اور امر کہہ کے اس نے اپنی ولایت تشریعی کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اور پھر سورہ بقرہ کی آیت کرسی میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ خدا ولی ہے ان کا جو صاحبان ایمان ہیں، مومنوں کا ولی ہے. اور کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات کو جمع کا لفظ استعمال کر کے بتایا ہے
کہ دنیا میں ظلمتیں بہت ہوں گی، اندھیرے بہت ہوں گے اور مختلف قسم کے اندھیرے ہوں گے، مگر نور کو مفرد اور واحد ذکر کیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اندھیرے ہوں ان سب کے مقابلے میں ایک ہی نور ہے اور وہ نور ولایت ہے۔ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف، روشنی کی طرف لاتا ہے کہ اگر معاشرے میں کفر اور شرک کا اندھیرا ہے، کفر کا اندھیرا ہے، تو ولی کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کے ایمان کے نور کی طرف لائے، اور اگر معاشرے میں شرک کا اندھیرا ہے تو ولی کا کام ہے کہ شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور کی طرف لائے۔ اگر بیماریوں کا اندھیرا ہے تو ولی کا کام ہے کہ بیماریوں کے اندھیروں سے نکال کر شفا کے نور کی طرف لائے۔ اگر معاشرے میں غربت کا اندھیرا ہے تو ولی کا کام ہے کہ غربتوں کو دور کر کے ثروت مندی کے نور کی طرف لائے۔ اگر معاشرے میں فسق و فجور کا اندھیرا ہے تو ولی کا کام ہے کہ فسق و فجور کے اندھیروں سے نکال کر تقوی کے نور کی طرف لائے۔ اور اگر معاشرے میں جہالت کا اندھیرا ہے تو ولی کا کام ہے کہ جہالتوں کے اندھیروں سے نکال کے علم کے نور کی طرف لائے۔ لیکن اگر کوئی خود ہی جاہل ہوگا تو لوگوں کو جہالت سے کیسے نکال سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ نے قانون بنایا ہے کہ ان اللہ لا یتخذ جاہلا ولیا، جب اللہ کسی کو ولی بنائے گا تو ہرگز جاہل کو ولی نہیں بنائے گا۔ اللہ ولی بنائے گا، کیونکہ وہی آیت کہہ رہی ہے۔ اور ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس اللہ ہی ولی ہے، اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں۔ دیکھیے، یا افراط ہے یا تفریط، لوگوں کے عقیدوں میں یا افراط ہے یا تفریط۔ افراط یہ کہ جناب کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے، بس اللہ ہی ولی ہے۔ اور تفریط یہ ہے کہ جناب گلی گلی ولی بنا دیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جس گلی میں چلے جائیں کوئی نہ کوئی ولی مل جائے گا آپ کو کہ جناب یہ بھی ولی ہیں، یہ بھی ولی ہیں، یہ بھی ولی ہیں، اور اولیاء بنا لیے۔ اور جناب علی کوئی مجنوں بیٹھا ہے سڑک کے کنارے، شدید گرمی میں دھوپ میں بیٹھا ہے اور آگ سینک رہا ہے، کہیں گے یہ بھی ولی ہے۔ کوئی گندگی کے ڈھیر پر گرا پڑا ہے، ارد گرد کی خبر نہیں ہے، کہ یہ بھی ولی ہے۔ جس بیچارے کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، یہ بھی ولی ہے۔ جس کے بدن پہ پورا لباس بھی نہیں ہے، کہتا ہے یہ بھی ولی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ لا یتخذ جاہلا ولیا، جس جاہل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے لباس کیسے پہننا ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے بھائی؟ جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جس کو کچھ پتہ نہ ہو اسی کو جاہل کہا جاتا ہے۔ اور خدا نے فرمایا کہ میں کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا ہوں، جاہل کو نہیں بناتا۔ اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا، عجیب ہیں، حافظ بھی ہیں، قرآن حفظ ہے، قرآن پڑھنے والے ہیں، مگر دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے۔ بھائی تم نے قرآن پڑھا کہاں ہے؟ خدا کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، اللہ ہی ولی ہے، مگر اس نے ولایت کو روکا نہیں ہے، فوراً کہا ورسولہ، اس کا رسول بھی ولی ہے۔ اور رسول کے بعد بھی اولیاء کا ایک سلسلہ ہے۔ اور آگے فرما رہا ہے کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، میں نے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد اپنے اولیاء کا ایک سلسلہ جاری کیا ہے جو صاحبان ایمان ہوں گے، نماز قائم کرنے والے ہوں گے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہوں گے۔ ایک سلسلہ ہے، اور پھر اسی پر انتہا نہیں ہے، کہا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا،
دنیا میں جو بھی اللہ کو ولی مانے گا، اس کے رسول کو ولی مانے گا، اور ان مومنوں کو جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کو ولی مانے گا، میں ان کو عام انسان فرض نہیں کروں گا۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہی تو اللہ کا غالب آنے والا لشکر ہے۔ نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی فلک بولا، برائے خشنودی علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے۔ کیوں؟ ولی نے کام کیا کرنا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اس چیز پہ نظر رہنی چاہیے کہ ولی نے تعویذ لکھ کے نہیں دینے، ولی نے کہیں کسی مزار پہ گدی نشین بن کے نہیں بیٹھنا، ولی نے لوگوں سے نذرانے وصول کر کے بس دعائے خیر دے کے رخصت نہیں کر دینا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیروں اور تاریکیوں اور ظلمتوں سے نکال کے نور ولایت کی طرف لانا ہے۔ تو یہ کون کرے گا کام؟ دیکھیے، اللہ تو اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کن فیکون سے کام نہیں لیتا ہمارے بارے میں۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں میں، ظاہر ہے کہ آج کی مخصوص جو چیز ہے اس کی طرف بھی آپ کو لانا ہے۔ یہ نہیں کیا اللہ نے کہ انسان کو متقی اور پرہیزگار خلق کر دیا، کر سکتا تھا، سارے انسان فرشتوں سے بھی زیادہ پاک ہوتے۔ چاہتا یہی ہے، خدا چاہتا یہی ہے کہ یہ انسان ملائکہ سے افضل بنے، لیکن اس نے ہمیں پاک اور پاکیزہ پیدا نہیں کیا ہے، معصوم پیدا نہیں کیا ہے۔ معصوم اس نے اپنے ارادے سے 14 ہی خلق کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہستیاں وہی ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو ہم لوگ ہیں، ہمیں اپنی حکمت اور مصلحت سے پیدا کیا ہے، مگر ہمارے لیے کن فیکون استعمال نہیں کیا۔ چاہتا تو کر سکتا تھا، جس نے اتنے ملائکہ خلق کر دیے ہیں جن کی تعداد کو خود ہی جانتا ہے، اور وہ کوئی معصیت کرتے ہی نہیں، تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو ملائکہ سے بھی افضل ہے، ان کو بھی تو ایسا بنا سکتا تھا نا، لیکن نہیں بنایا۔ ہمیں کہا اپنی مرضی اور اختیار سے بنو۔ ٹھیک، اچھا کیسے بنیں گے؟ تو کوئی بنانے والا ہوگا کہ نہیں؟ بچہ ایسے ہی پڑھ جاتا ہے اسکول میں، کوئی پڑھانے والا ہوتا ہے تو پڑھتا ہے نا، کوئی تربیت کرنے والا ہوگا تو تربیت ہوگی۔ یہ جو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لانا ہے، تو یا تو خدا خود یہ کام کرے، خدا تو نہیں کرتا یہ کام۔ اللہ ولی ہے، اس کی ولایت میں نے بتا دی، تخلیق کر دیا، اس نے ولایت تکوینی کا حق ادا کر دیا، اور ایسے حق ادا کر دیا کہ انسان کو بنا کے خود اپنا قصیدہ پڑھ دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تمہیں ایسا کوئی بنا ہی نہیں سکتا تھا، یہ میں ہوں جس نے بنایا ہے۔ اور ولایت تشریعی کا حق اللہ نے یوں ادا کیا کہ آپ کے لیے کچھ احکام واجب کر دیے، کچھ احکام حرام کر دیے، اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب اس انسان کو انسان کیسے بنایا جائے گا؟ اسے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف کیسے لایا جائے گا؟ خدا اپنے ارادے سے ایسے نہیں کرتا، ورنہ جبر لازم آتا، پھر نہ ثواب کی کوئی اہمیت رہ جاتی، نہ عذاب کی کوئی اہمیت رہ جاتی۔ مگر اس نے مہربانی یہ فرمائی ہے، رحم یہ فرمایا ہے، شفقت یہ فرمائی ہے، لطف یہ فرمایا ہے کہ اس نے ولایت کے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے۔ وَرَسُولُهُ، اس کے رسول آئیں گے جو یہی حق کے ولایت ادا کرتے ہوئے تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائیں گے۔ اور رسول کے جانے کے بعد میرے اولیاء معصومین کا ایک سلسلہ ہوگا، علی سے لے کر مہدی تک 12 ولی ہوں گے جو نبی کے بعد قیامت تک لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور ولایت کی طرف لائیں گے۔ خدا کام، بندوں کا کام بندوں سے لیتا ہے،
بندوں کا، انسانوں کا کام انسانوں سے لیتا ہے. ہماری تعلیم و تربیت کا کام انسانوں سے لیا ہے. ظاہر ہے رسول، نبی، امام یہ سب انسان ہیں اور وہ سامنے ہونا چاہیے. پروردگار فرماتا ہے کہ میں فرشتوں کو بھی نبی اور رسول بنا کے بھیج سکتا تھا. سورہ انفال میں دیکھ لیں آپ. لیکن اگر فرشتوں کو بھی نبی اور رسول بناتا تو انسانی پیکر میں بنا کے بھیجتا. آپ تو فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے نا، ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے. نبی دیکھ سکتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. دیکھنا بھی نہ ہو، جس دن دیکھ لیا تو بس وہی دن آخری ہوگا، خدا نہ کرے. اسی لیے اللہ ہمیں فرشتہ نہیں دکھاتا زندگی میں. لیکن کام انسانوں کو پیکر میں لے گا. وہ کہتا ہے اگر میں ملائکہ کو بھی نبی بنا کر یا رسول بنا کر بھیجتا تو وہ بھی اسی طرح کے بشریت کے لبادے میں آتے، انسان بن کے آتے. انسانوں سے انسانوں کا کام لیتا ہے. تو یہ جو اندھیروں سے نکلوا کے نور کی طرف لانا ہے، یہ بھی انسانوں کے ذریعے سے ہوگا. وَرَسُولُهُ، اس کا رسول یہ کام کرے گا. اور رسول کے بعد والذین آمنوا، الذین، پورا ایک سلسلہ ہے کہ یہ وہ اولیاء ہیں جو لوگوں کو نور کی طرف لائیں گے. ان میں 8ویں شخصیت جو ہے وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسی سلسلے کے فرد ہیں. خدا کے بنائے ہوئے اولیاء میں سے 8ویں شخصیت کا نام ہے سامن الحجج، اللہ کی 8ویں حجت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. کیا شخصیت ہے. تمام ائمہ بالخصوص امام رضا علیہ السلام کہ یہ تاریخ بھی انہی سے منسوب ہے. البتہ 23 ذکات بھی امام کی شہادت کی تاریخ نقل کی گئی ہے. 17 سفر بھی ہے اور سفر کی آخری تاریخ یعنی 29 سفر بھی علماء نے نقل کی ہے اور ساری ہی تقریباً معتبر ہے. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام نجمہ خاتون، انہیں ام البنین بھی کہا جاتا تھا. اور والد تو آپ جانتے ہی ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ اور اگر یہ نوجوان بچے دوست یاد رکھ سکیں تو 148 ہجری میں آپ کی ولادت ہے. جس سن میں حضرت امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہے اسی میں آپ کی ولادت ہے. اور 203 ہجری میں آپ کی شہادت. 55 سال آپ کی عمر مبارک. اور 7ویں امام کی بھی عمر مبارک 55 سال ہی تھی. انہوں نے 35 سال فریضہ امامت ادا کیا تھا. امام رضا علیہ السلام نے 20 سال فریضہ امامت کو ادا کیا. اور پوری زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے. ہمارے علم حدیث میں سب سے زیادہ حدیثیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے آئی ہیں. کچھ باتیں ہیں جو ضروری ہیں کہ بچوں کو یاد رہ جائیں، اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ایسا تھا کہ ان کو آزادی نصیب تھی. بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی تھی. بنی عباس کی حکومت جو تھی وہ لڑ رہے تھے حکومت کے لیے اور ابھی مستحکم نہیں ہوئے تھے، لہٰذا وہ ان کی نئی حکومت تھی. انہوں نے بھی اہل بیت کو تنگ کرنا شروع نہیں کیا تھا. بنی امیہ فنا جو ہیں فی النار ہو گئے تھے. تو امام صادق علیہ السلام کو پورا موقع ملا اور آپ نے کم از کم 4000 شاگرد تربیت کیے. کم از کم 4000. اور اس کے علاوہ امام باقر علیہ السلام سے بہت حدیثیں ہیں. اللہم صلی. اور دیکھیں بھائیوں کی 6 کتابیں ہیں، صحیح ستہ جسے کہا جاتا ہے، اور ہماری 4 کتابیں. ان کی 6 کتابوں میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی ہماری ایک کافی شریف میں ہیں. یعنی صرف کافی میں اتنی حدیثیں ہیں کہ ان کی 6 کی ساری حدیثیں ملا لیں تو کافی سے کم بنتی ہیں. 16,000 سے زیادہ حدیثیں
ہماری ایک کتاب کافی میں ہے جس کے 3 حصے ہیں، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی، اور یہ 16,000 سے زیادہ حدیثیں ایک کتاب میں ہیں، جبکہ 6 کو ملا کے 16,000 کی تعداد نہیں بنتی، کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ کو کئی دفعہ بھی نقل کیا ہے، پھر بھی 16,000 نہیں بنتی۔ سب سے زیادہ امام صادق علیہ السلام سے روایات، اس لیے کہ انہیں بڑا آزادی کا وقت ملا۔ پھر امام باقر علیہ السلام کی ہیں کیونکہ انہیں ذرا کم وقت، امام صادق سے کم آزاد وقت ملا۔ اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایات ہیں، یعنی تعداد کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، باوجود اس کے کہ امام کاظم علیہ السلام کی زندگی کا بڑا عرصہ قید خانے میں گزرا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ حدیثیں ہیں وہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں تقریباً ہر مجلس میں کہ یہ موبائل شبائل جو آ گئے ہیں، نیٹ وغیرہ، اس سے استفادہ یہ کریں کہ آئمہ کی معرفت حاصل کریں، بجائے یہ کہ فضول کاموں میں۔ انشاءاللہ مومنین اور ان کے بچے تو نہیں ایسا کرتے، لیکن لوگ تو کرتے ہیں ایسے، ہاں جی، اللہ بلا چیزیں جو ہیں وہ نیٹ پر سرچ کرتے رہتے ہیں۔ آپ آئمہ کی معرفت کی کتابیں اس پہ سرچ کر کے پڑھیں۔ عیون اخبار الرضا کتاب ہے شیخ صدوق کی، اور آپ کے راویوں میں محدثین میں شیخ صدوق علیہ رحمہ غیبت صغریٰ کے قریب ترین کے محدث ہیں۔ شیخ صدوق امام زمان علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ اس غیبت صغریٰ کے ابتدائی زمانے کے محدث ہیں، اور انہوں نے 4 یا 5 واسطوں سے امام رضا کی روایات کو جمع کیا ہے۔ عیون اخبار الرضا شیخ صدوق کی بہت سی کتابیں ان میں سے ایک ہی ہے، چھوٹی چھوٹی 2 جلدوں پہ ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تو وہ پڑھیں کہ اس میں امام رضا علیہ السلام نے کیا کیا علم کے خزانے جمع کیے ہیں۔ نام ہی دیکھ لیں، عیون، عین کی جمع، یعنی امام رضا کی روایات کے چشمے ہیں اس میں، توحید پر، پھر توحید کی بحثیں ہیں، رسالت کی بحثیں ہیں، امامت کی بحثیں ہیں، ولایت کی بحثیں ہیں، اور اس میں اخلاقیات ہے، اور کیا کیا نہیں ہے جو امام رضا علیہ السلام سے روایات۔ صرف ایک ہی کتاب میں اتنے موضوعات کو شیخ صدوق نے جمع کر دیا ہے کہ ہر موضوع پر اگر تقریریں کرنا اور مجالس ہونا شروع ہو جائیں تو ایک ہی موضوع پر کئی اشرے پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ کام ہو نہیں سکتا ہے، لیکن نوجوان کر سکتے ہیں اور اپنی معرفت جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی کتابیں کہ امام رضا علیہ السلام نے کیا کیا مسئلے حل فرمائے ہیں، باوجود اس کے کہ بنی عباس کے حکمرانوں نے امام رضا علیہ السلام کو بھی آرام سے بیٹھنے نہیں دیا۔ مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام کو کب آرام سے رہنے دیا؟ مگر امام رضا علیہ السلام نے وہ مسئلے حل کیے کہ دنیا کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ مامون کے دربار میں عیسائیوں کا ڈیلیگیشن آ گیا ہے، عیسائی آ گئے، وہ جو عیسائی مباہلہ میں شکست کھا کے گئے تھے وہ امام رضا علیہ السلام کے دور میں مامون کے دربار میں آئے۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ اور کہا کہ اب ظاہر ہے کہ مامون رشید بہت سیاسی آدمی تھا، بہت سیاسی آدمی، اور اس نے اپنی سیاست سے اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمیں اہل بیت سے کوئی بغض اور دشمنی نہیں ہے۔ امام رضا کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم کی شہادت مامون کے والد ہارون رشید کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس دھبے کو دھونے کے لیے، اور پھر مختلف قبیلے جہاں مومنین کرام اس وقت آباد تھے وہ بنی عباس کے خلاف ہو رہے تھے کہ تم نے تو حکومت حاصل کی تھی آل محمد کے نام پر کہ ہم بنی امیہ سے حکومت چھین کر اہل بیت کو دیں گے، بنی ہاشم کو دیں گے تاکہ وہ حکومت سنبھالیں، چونکہ وہ حقدار ہیں، تو تم تو خود قابض ہو کے بیٹھ گئے ہو۔ تو یہ شورشیں شروع ہو گئی تھیں کہ یہ حکومت بنی ہاشم کے پاس جانی چاہیے۔ ایک بھائی نے ابھی سوال پوچھا تھا تو میں بس مختصر جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیے، سید وہ ہوتے ہیں جو اپنے سلسلہ نسب کو کسی نہ کسی امام سے جا کے جوڑیں۔
ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں سادات کو ہاشمی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ بنی ہاشم سے منسوب تھے۔ اب ماشاءاللہ پاکستان بننے کی جہاں بہت سی برکتیں ہیں، وہاں ایک برکت یہ بھی آئی ہے کہ سید بننے شروع ہو جاتے ہیں لوگ، جی وہ اپنا سلسلہ کہیں جوڑ نہیں پاتے تو اپنے نام کے ساتھ ہاشمی لکھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہاشمی ہونا اس دور میں سید ہونے کی دلیل نہیں ہے، جب تک وہ اپنا شجرہ نسب بینی و بین اللہ، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کسی نہ کسی امام سے نہ جوڑیں، اس وقت تک وہ سید نہیں ہوگا۔ گھبرا تو نہیں رہے نا؟ اور کوئی ناراض بھی نہ ہو جائے، کیونکہ حق بات کہنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سادات کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا امام حسن حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد جو امام عسکری علیہ السلام تک ہے ان سے جوڑیں گے تو وہ سید کہلائیں گے۔ خالی ہاشمی یا قریشی لکھ دینے سے کوئی سید نہیں بن سکتا ہے۔ اگر واقعی ہیں تو امام کے ساتھ جو ان کا بنتا ہے وہ نسبت دیں بنی امام کے ساتھ، جیسے نقوی ہیں، کاظمی ہیں، زیدی ہیں، یہ واسطی ہیں، یہ جو ہیں بخاری ہیں، یہ امام نقی علیہ السلام کی اولاد سے، تو اس طرح۔ بہرحال تو لوگ بنی امیہ بنی عباس کے خلاف ہو رہے تھے، تو ان شورشوں کو دبانے کے لیے مامون رشید نے سیاست یہ کہ امام رضا علیہ السلام کو بلا لوں اور ان کو اپنا ولی عہد بنا دوں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ ولی عہد کیوں بن گئے؟ یہ سب سیاسی چکر تھا کہ سب سے پہلے اس نے کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیں، میں ریزائن کرتا ہوں، اور امام رضا سے کہتا ہے کہ آپ خلیفہ بن جائیں، خلافت قبول کریں۔ امام جانتے تھے کہ یہ چاہتا کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے قبول نہیں ہے، یعنی تو مجھے خلیفہ بنائے گا؟ مجھے تو اللہ نے خلیفہ بنایا ہوا ہے۔ اگر امام کہتے ٹھیک ہے میں خلافت قبول کرتا ہوں تو آج دنیا کہتی ہے کہ یہ بھی دربار کے بنائے ہوئے ہیں، مگر امام نے اس کی سیاست کو رد کر دیا کہ ہم تمہارے بنانے سے نہیں بنتے، ہم تو خدا کی طرف سے بن کے آئے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کم از کم ولایت قبول کیجئے کہ ولی عہد بن جائیں کہ میرے مرنے کے بعد حکومت آپ کی طرف منتقل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی مجھے قبول نہیں ہے، لیکن اس نے پھر مظاہرے کے حکمران ہے، بادشاہ دھمکیوں پر اتر آیا کہ میں آپ کو قتل کرا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ دیکھیے امام شہادت سے نہیں گھبراتے، القتل لنا عادہ، قتل ہو جانا تو ہماری عادت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصول کافی میں روایت ہے کہ امام اس وقت شہادت کو قبول کرتے ہیں جب خدا چاہتا ہے کہ یہ شہید ہو جائیں۔ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جب خدا چاہے گا تو شہادت کو قبول کرتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ وقت شہادت ہے، اور شہادت ہوتی ہی تب ہے جب علم ہو کہ اب میں نے شہید ہو جانا ہے۔ اگر علم ہی نہ ہو، لا علمی میں بندہ مارا جائے وہ حادثہ کہلاتا ہے، شہادت نہیں کہلاتا، چونکہ شہادت ہے گواہی، اور گواہی ہمیشہ علم کے ساتھ ہوتی ہے، لہٰذا آئمہ کو علم ہوتا ہے کہ میرا وقت شہادت کون سا ہے، اسی لیے وہ شہادت کو گلے لگاتے ہیں۔ امام شہادت سے نہیں گھبراتے تھے، مگر ظاہر ہے وہ وقت شہادت نہیں تھا، تو امام نے کہا کہ اچھا میں اس حد تک ولی عہد بننا قبول کروں گا کہ میں سرکاری کاموں میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا، نہ کسی کو کوئی عہدہ دوں گا، نہ کسی کو کسی عہدے سے ہٹاؤں گا، بس برائے نام ایک ولایت عہدی۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تو نے میرے بعد مرنا ہے، میں نے تیری زندگی میں شہید ہو جانا ہے، تو آپ نے ایک برائے نام ولایت عہدی کو قبول کیا۔ وہ بہرحال آپ خود سرچ کریں کہ پھر اس کے کیا کیا فائدے مذہب تشیع کو پہنچے۔ اب ظاہر ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا بہت زیادہ ولایتی بن جاتے ہیں، اہل ولایت بہت زیادہ بن جاتے ہیں، ولایت میں آئمہ سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کی اس صلح کو قبول نہیں کیا تھا، حالانکہ بڑے شیعہ بنے پھرتے تھے۔ یہاں بھی کچھ لوگ ایسے تھے، ایک آدمی اپنے لباس میں چھری چھپا کے لے کے آیا کہ میں امام رضا علیہ السلام سے پوچھوں گا کہ آپ ولی عہد کیوں بنے اس ظالم کے، اور اگر صحیح کچھ میرے مطمئن نہ کر سکے تو میں معاذ اللہ ان کو قتل کر کے آ جاؤں گا۔ اور وہ پڑھ بھی رہا اشہد ان علی ولی اللہ،
ایسی ولایت والے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ وہ امام کی خدمت میں آیا اور آ کے بیٹھ گیا کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے سوال کا جواب دوں گا، تجھے مطمئن بھی کروں گا، مگر یہ جو چھری چھپا کے تو لایا اس کو پہلے نکال کے باہر رکھ دے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ وہ بڑا مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مرتا، اسے امام کی معرفت نہیں ہے کہ امام حجت خدا ہے۔ جو کام بھی امام کر رہے ہیں وہ خداوند عالم کی مرضی کے عین مطابق ہے، خدا یہی چاہتا ہے، اور امام کو علم ہے کہ میں کیا چھپا کے لایا ہوں۔ امام نے فرمایا تیرا جواب دیتا ہوں، چھری نکال کے رکھ دے۔ بڑا شرمندہ ہوا اور اس نے ظاہر ہے چھری نکال کے رکھ۔ امام نے فرمایا تو اس پہ اعتراض لے کے آیا ہے نا کہ میں نے ولایت عہدی کو قبول کیوں کیا، میں مامون رشید کا ولی عہد کیوں بن گیا ہوں؟ کہاں جی؟ کہا یہ بتا تو نے قرآن میں حضرت یوسف کا واقعہ پڑھا ہے؟ کہ پڑھا ہے۔ بادشاہ کون تھا، مسلمان تھا یا کافر؟ توجہ چاہیے۔ کہا وہ کافر تھا۔ اور یوسف کون ہے؟ نبی۔ جناب یوسف نے خود کہا کافر بادشاہ سے کہ مجھے اپنا وزیر بنا۔ اس وزارت کو طلب کیا جناب یوسف علیہ السلام نے، وہ بھی کافر بادشاہ سے، کہ مجھے وزیر بنا۔ کیوں قبول کیا؟ کہ میں لوگوں کو 7 سال کے قحط سے بچا سکوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ورنہ 7 سال قحط آنا تھا اور لوگ بھوک سے مر جاتے، اور ان کو بچانے کا طریقہ فقط یوسف علیہ السلام جانتے تھے۔ لوگوں کے فائدے کے لیے جناب یوسف علیہ السلام نے ایک کافر بادشاہ سے کہا کہ مجھے وزیر بنا۔ یہ مامون کافر نہیں ہے، ظاہر میں مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اور میں نے ولایت عہدی کو خود سے نہیں مانگا، اس نے مجبور کیا ہے، اور میں نے بھی اپنے شیعوں کو بچانے کے لیے اس ولایت عہدی کو قبول کیا ہے۔ بلند آواز سے صلوات بھی پڑھتے ہیں۔ اور پھر کہاں کہاں بچایا یہ پھر آپ خود پڑھیں، اب میں اتنی ایک مجلس میں تو اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ تو وہاں امام رضا علیہ السلام ولی عہد بنے ہوئے ہیں، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مامون رشید بڑا دکھاوا کرتا تھا کہ میں بڑا مومن ہوں، میں بڑا مسلمان ہوں، بڑا علم دوست ہوں۔ اس کے دربار میں علماء کا مجمع لگا رہتا تھا، اور وہ کم از کم 500-600 بڑے بڑے علماء ہر مذہب کے اور چاروں فقہ کے وہاں بیٹھے ہوتے تھے۔ وہاں عیسائیوں کا ڈیلیگیشن آ گیا، وفد آ گیا عیسائی علماء کا، اور آ کے کہا مسلمانوں بات سنیں، جناب عیسیٰ کو ہم بھی نبی مانتے ہیں، تم بھی نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ ہیں، تم بھی یہی کہتے ہو کہ عیسیٰ زندہ ہیں۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں میں، عیسائیوں کی بات سمجھیں گے تو لطف آئے گا۔ عیسیٰ کو آپ بھی نبی مانتے ہیں، ہم بھی یعنی عیسائی اس کو بھی نبی مانتے ہیں۔ جناب عیسیٰ کو تم مسلمان بھی زندہ مانتے ہو، ہم بھی زندہ مانتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کو تم نبی مانتے ہو، ہم نہیں مانتے۔ عیسائی ہیں، ہم نہیں مانتے حضرت محمد کو نبی، آپ مسلمان ہیں، آپ مانتے ہیں۔ اور پھر وہ اگر تھے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ وفات پا گئے، اور تم مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے۔ صحیح ہے؟ سب نے کہا ٹھیک۔ کہ اچھا انجیل کو تم بھی خدا کی کتاب مانتے ہو، انجیل کو ہم بھی خدا کی کتاب مانتے ہیں، اس میں بھی ہم متفق ہیں۔ قرآن کو تم اللہ کی کتاب مانتے ہو، ہم عیسائی اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ اگر قرآن سچی کتاب ہے تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ ہم نہیں مانتے، بس قرآن سچی کتاب نہیں ہے۔ انجیل یقیناً سچی کتاب ہے کہ تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہو، تمہارا قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ عیسیٰ کو تم بھی نبی مان رہے ہو، ہم بھی مان رہے ہیں، تم بھی زندہ مان رہے ہو، ہم بھی زندہ مان رہے ہو۔ محمد کو ہم نبی نہیں مانتے، تم مانتے ہو، مگر یہ بھی مانتے ہو کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو اب عیسیٰ زندہ ہے نا، تو آؤ جو مشترکات ہیں اس پہ جمع ہو جاتے ہیں۔
تم بھی عیسیٰ کو مانتے ہو، ہم بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں، تم بھی انجیل کو مانتے ہو، ہم بھی انجیل کو مانتے ہو، بس آؤ تم بھی ہمارا مذہب اختیار کر لو کہ عیسائیت حق ہے، جن کا نبی بھی زندہ ہے اور کتاب کو بھی سب مان رہے ہیں۔ تو لوگ استدلال کرتے ہیں، اور جہاں غور و فکر اور تدبر نہیں ہوتا وہاں بیچاروں کا عقیدہ متزلزل ہو جاتا ہے۔ آج کل ہمارے بھی یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، لوگ ممبروں پہ آگے کہتے ہیں ہمارا خطاب صرف ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں۔ سوچ پر پہرے لگائے جا رہے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے ہر جگہ پر ٹھہر ٹھہر کے غور و فکر کرو، تدبر کریں، غور و فکر کریں، تفکر کریں، تعقل کریں، شعور کو کام میں لائیں، قرآن کے ایک ایک حرف پہ غور کریں۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی ماننا ہے تو پہلے میرے بارے میں غور و فکر کرو، پھر مجھے مانو۔ بغیر غور و فکر کے مانیں گے، صرف کہے کی باتوں کو مانتے چلے جائیں تو نتیجہ نیگیٹو نکلتا ہے۔ اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، خوارج کے نہروان کے خوارج کون تھے؟ وہ صرف ماننے والے تھے، سوچنے والے نہیں تھے۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے مذہب میں اصول دین کی بحث میں پہلا جملہ یہی ہے کہ آپ کا عقیدہ استدلال کے ذریعے سے ہونا چاہیے، کسی سے بات سن کے عقیدہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا اصول دین میں تقلید کو منع کیا گیا ہے، فروع دین میں تقلید کا حکم دیا گیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب جناب وہاں لوگوں کا عقیدہ بگڑنے لگا کہ بھئی بات تو صحیح ہے، عیسیٰ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، انجیل کو ہم بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، تو کہا جواب دیں۔ مامون نے علماء سے کہا جواب دیں۔ اب جواب کس کے پاس ہے؟ کہا جی باتیں تو وہ سچ کر رہے ہیں، باتیں تو سچ کر رہے ہیں۔ ان کا عیسیٰ ہمارے بالکل صحیح ہیں اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہاں وہ ہستی بھی موجود ہیں جن کے آباء و اجداد نے ہمیں مباہلہ میں شکست دی تھی۔ اب سوچ سوچ کے کوئی جواب نہیں، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے اور ان کو جواب نہیں مل رہا، اور وہ اپنے آپ میں طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا اسلام سے اب برگشتہ ہو رہے ہیں اور عیسائیت پھیل جائے گی اور عیسیٰ کو ہماری طرح ابن اللہ ماننا شروع ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ مامون بڑا پریشان ہے۔ یحییٰ ابن اقسم جو اس کا اس وقت کا وزیر اعظم تھا اور سب سے بڑا عالم اور چیف جسٹس تھا، اسے کہا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کان میں کہا کہ بھائی اسی کو بلاؤ، ان کے علاوہ اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا۔ اور خود یحییٰ کو چل کے جانا پڑا امام رضا علیہ السلام کے در دولت پر، اور جا کے اس نے یہی کہا ادرک دین جدک، اے فرزند رسول آئیے اپنے نانا کے دین کی مدد کیجیے۔ امام تشریف لائے، کہا تم کیا کہتے ہو؟ عیسائیوں نے اپنی بات دہرائی، وہی باتیں جو میں بیان کر چکا ہوں۔ امام نے سن کے فرمایا کہ ہم ہر عیسیٰ کو تو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں جناب عیسیٰ کو، مگر ہر عیسیٰ کو ہم نہیں مانتے۔ ہم اس عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں جس نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کے آنے کی بشارت دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہر ایک عیسیٰ کو نہیں مانتے، اور ہر انجیل کو بھی نہیں مانتے۔ ہم اس انجیل کو مانتے ہیں جس کی تائید قرآن کریم کرتا ہے۔ ہم قرآن کی بنیاد پر انجیل کو مانتے ہیں، تمہارے کہنے سے انجیل کو خدا کی کتاب نہیں مانتے۔ اور تم نے کہا عیسیٰ بہت اچھے تھے، توجہ چاہ رہا ہوں، عیسیٰ کو کیا عقیدہ کہ جی اللہ کے بیٹے تھے، یہ تھے وہ تھے، ان کا عیسیٰ بہت اچھے تھے، مگر ایک خرابی تھی۔ امام کا استدلال ہے، ایک نقص تھا، الیاذ باللہ، میں الیاذ کہہ رہا ہوں، امام نے اسی طرح فرمایا عیسیٰ میں ایک خرابی تھی۔ کیا؟ وہ حیران ہو گئے، وہ کیا خرابی تھی؟ کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ سارے عیسائی عالم چلا اٹھے، کون کہتا ہے زہد عیسیٰ تو مشہور ہے، ایک ایک سجدے میں ساری ساری رات گزار دیتے تھے۔ فرمایا اگر وہ خدائی میں شریک تھے تو عیسیٰ عبادت کس کی کرتے تھے؟
اگر اتنے زاہد تھے، اتنے عابد تھے کہ ایک ایک سجدے میں، ایک ایک رکوع میں ساری رات گزارتے تھے، اگر خدا کے بیٹے ہوتے اور خدائی میں شریک ہوتے تو بندگی نہ کرتے، لوگ ان کی بندگی کرتے۔ عیسیٰ نے بندگی کر کے بتایا ہے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں۔ اس طریقے سے امام نے عیسائیت کو بالکل اسی طرح شکست دی جس طرح ان کے آباء و اجداد نے مباہلہ میں شکست۔ عیسائیوں کو اپنا دامن سمیٹنا دشوار ہو گیا۔ کہاں کہاں امام نے اپنے نانا کے دین کو بچایا ہے۔ مامون کہہ رہا ہے، ایک دن بیٹھا ہے مامون رشید، فرزند رسول آپ اپنے آپ کو ہم سے افضل کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم تھوڑی کہتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں تم پر فضیلت بخشی ہے۔ کہ نہیں، بہرحال یہ بتائیے کیا اس بات پہ آپ کو ناز ہے اور فخر کرتے ہیں کہ مباہلہ میں رسول خدا آپ کی دادی محترمہ جناب فاطمہ زہرا کو لے گئے تھے؟ صلی اللہ محمد، بلند آواز سے صلوات پڑھیں نا، صلی اللہ۔ اس لیے فضیلت ہے آپ کی کہ جناب سیدہ کو مباہلہ میں لے گئے تھے۔ امام نے فرمایا نہیں، یہ فضیلت نہیں، میں اس پہ ناز نہیں کرتا، توجہ چاہ رہا ہوں، نہ لے کے جاتے میں پھر بھی تم سے افضل تھا۔ کہ اچھا پھر فضیلت اس پہ سمجھتے ہوں گے کہ امام حسن اور حسین کو اپنے بیٹے بنا کے لے گئے، تو یہ فضیلت ہے آپ کو کہ وہ گئے مباہلہ میں، وہ امام حسن اور حسین نبی کے بیٹے بن کے گئے تو آپ بھی انہی کے بیٹے ہیں؟ کہا نہیں، یہ بھی نہیں، اگر حسن اور حسین کو نہ لے جاتے میں پھر بھی تم سے افضل تھا۔ اس نے حیران ہو کے کہا نہ سیدہ کے جانے پہ ناز ہے، نہ حسن اور حسین کے مباہلہ میں جانے پہ ناز ہے، تو کہا فرزند رسول آخر آپ کو ناز کس بات پہ ہے، فخر کس بات پہ کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے فخر ہے انفسنا کے لفظ پر۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ مباہلہ میں جو انفسنا کا لفظ ہے کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، میں اپنے نفسوں کو لاؤں گا، ہمیں ناز اس پہ ہے کہ اگر علی پہلے نفس رسول ہیں تو میں رضا 8واں نفس رسول ہوں، اور جو نفس رسول ہوگا اور جو نفس رسول ہوگا وہ پوری دنیا کے انسانوں سے افضل ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین سارے انبیاء سے افضل ہیں، کہ نفس رسول ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے کتنے معجزات و کمالات ہیں، بس ایک تھوڑا سا اشارہ کروں اور گزر جاؤں۔ امام نیشا پور سے گزر رہے ہیں، یہ تاریخ اسلام کا انتہائی اہم ترین چیپٹر ہے، امام کا نیشا پور میں آنا اور وہاں سے گزرنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کا نیشا پور آج کا نہیں، اس زمانے میں نیشا پور ایسا ہی تھا جیسے آج کل کا رائے ونڈ، ہاں جی، اور سمجھ لیں کہ اس وقت کا نیشا پور ایسا ہی تھا جیسے آج کل کا دارالعلوم دیوبند۔ اب وہاں تشیع ہے نا، اس زمانے میں شیعت نہیں تھی، دیہاتوں میں تھی، ارد گرد کے علاقوں میں تھی، نیشا پور شہر میں نہیں تھی۔ وہ بہت بڑا علمی مرکز تھا مگر مخالفین آل محمد کا، اور ان کا اتنا بڑا علمی مرکز تھا کہ اس زمانے میں 24,000 لوگ قلم دوات لے کے کھڑے تھے، کاتب، کیونکہ کتابت بھی ایک الگ فن ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ 24,000 افراد قلم دوات اور کاغذ لے کے کھڑے ہیں کہ خاندان رسالت سے ایک ہستی آ رہی ہے تو ہم ان سے کوئی حدیث سنیں گے۔ اب جب امام رضا علیہ السلام کی سواری نیشا پور میں آئی، راوی کہتا ہے شہر کی سڑکیں بھری ہوئی تھیں، جم غفیر، اور امام اپنی سواری پہ پردے ڈلے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ تعصب کا دور نہیں تھا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی زیارت تو کرائیے۔ تو جب امام رضا علیہ السلام نے اپنے خادم سے حکم دیا اس کو کہ یہ پردے اٹھائیں سواری کے، تو لوگوں نے جب امام کے جمال کی زیارت کی تو وہ تاب نہ لا سکے کہ ہم نے کتابوں میں جیسے محمد مصطفیٰ کا حلیہ پڑھا تھا، یہ بالکل ہم شکل محمد مصطفیٰ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لکھا ہے کہ لوگوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں اور بہت سے لوگ امام کے نور کو دیکھ کے غش کھا گئے۔
اور بہت دیر تک مجمع پر ایک سکوت طاری رہا اور وہ امام کی زیارت کرتے رہے، اور پھر کہا کہ آپ خوش قسمتی سے آپ تشریف لائیں، اپنے آباء و اجداد کی، اپنے نانا کی کوئی حدیث ہمارے لیے بیان فرمائیں تاکہ ہم اسے لکھ کے اپنے پاس آپ کے دیے ہوئے تحفے کے طور پر محفوظ کر لیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ مخالفین کا مجمع ہے اور حدیث بیان کرنی ہے، وہ بھی رسول خدا سے۔ اب میں ہوتا تو کیا کہتا وہاں؟ جی مجھے بھی یہاں ایک موقع ملا تھا، میں ہی اکیلا شیعہ تھا، میں نے وہاں فوراً من کن تو مولا پڑھی، خدا جانتا، ختم نبوت کی بات تھی۔ وہاں ہوتا ہم تو یہی کچھ پڑھتے، مگر یہ امام ابن امام ابن امام ابن امام ابن امام ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ حدثنی ابی، مجھ سے میرے بابا امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، ان سے ان کے والد محترم امام جعفر صادق نے فرمایا۔ دیکھیں آئمہ جب حدیث بیان فرماتے تھے تو سلسلہ سند کو بیان نہیں کرتے تھے، مگر جہاں ضروری ہوتا تھا وہاں بیان کرتے تھے۔ کیوں؟ مجمع وہ ہے جو ان کی بات کو یوں شاید دل سے تسلیم نہ کرے۔ سلسلہ بیان ہو رہا ہے، مجھے میرے والد نے بتایا، ان کو ان کے والد امام صادق نے بتایا، امام صادق کو ان کے والد امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے میرے والد علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اور امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے سنا، امام حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا، علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے رسول خدا سے سنا، رسول خدا فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل کہتا ہے میں نے میکائیل کی پیشانی پر لکھا ہوا پڑھا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا خدا فرماتا ہے میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ فرمایا اور غلام سے کہا سواری آگے بڑھا دو۔ لوگ لکھ رہے ہیں، جلدی جلدی لکھ رہے ہیں، حدیث لکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے کو کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب۔ یہ راویوں کا جو بیان ہو رہا ہے، ہمارے آئمہ راوی نہیں ہیں لیکن اہل سنت کی بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی نے کہا ہے کہ یہ جو سلسلہ سند بیان کیا ہے نا، کہ مجھ سے میرے والد امام موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے والد امام صادق نے، ان سے ان کے والد امام باقر نے، اور جناب میکائیل تک پہنچا دیا اور خدا تک پہنچا دیا، پورا سلسلہ معصوم ہے، کوئی غیر معصوم درمیان میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سونے کے پانی سے لکھنے والی چین ہے سلسلۃ الذہب، اور وہ کہتے ہیں اگر اس کو پڑھ کر کسی پاگل پہ دم کر دیا جائے تو صاحب عقل ہو جائے گا، اور میں ہوتا تو کہتا ایک دفعہ اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے۔ توجہ، ایسا سلسلہ ہے کہ ان کے نام جو ہیں، ان کے نام انسان کو عقل مند بنا دیتے ہیں، تبھی تو اللہ نے ان کی ذوات مقدسہ کو رکھا ہے کہ یہ وہ ولی ہیں جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لانے والے ہیں۔ تو لوگ لکھ رہے ہیں، امام کی سواری آگے بڑھ گئی، اور جب ادھر سے لوگ لکھنے سے فارغ ہوئے تو فوراً ان کی توجہ ہوئی امام کی سواری جو جا رہی تھی اس کی طرف۔ اب امام نے خود سواری رکوائی۔ سمجھ گئے آپ کہ لوگوں کی توجہ ہو جائے؟ وہاں فوراً امام نے اپنی بات کو مکمل نہیں کیا کہ لوگ کہتے جی ہم لکھنے میں مشغول تھے، پہلا جملہ تو ہم سمجھ گئے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا اللہ کی بات سمجھ جاتے ہیں، جہاں اہل بیت کا تذکرہ آئے گا کہیں گے یہ سمجھ نہیں آیا، ہے نا؟ وہ جو آیت آئی تھی کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ساری آیت سمجھ میں آ گئی، یہ امام مبین سمجھ میں نہیں آیا، اور لوگ اس دن سے لے کے آج تک سمجھ ہی نہیں آیا۔ تو یہاں بھی یہی ہوتا، امام علیہ السلام نے ان کو پہلے موقع دیا کہ حدیث لکھ لیں، سواری بڑھا دی، اب متوجہ ہوئے کہ سواری جا رہی ہے، امام نے غلام سے فرمایا سواری روک، پردے اٹھاؤ۔ اب جب پردے اٹھے تو لوگ اور متوجہ ہو گئے کہ اب کیا فرمانا چاہتے ہیں، سب کی توجہ ہو گئی نا۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے،
لیکن لا مطلقہ، صرف لا الہ الا اللہ خدا کا قلعہ نہیں ہے، بشرطہا و شروطہا، اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ کچھ شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور اس لا الہ کی شرطوں میں سے ایک میں علی رضا بھی شرط ہوں کہ جب تک ہماری امامت اور ولایت کو تسلیم نہیں کرو گے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پہ تسبیح پڑھتے چلے جاؤ، کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی تمہارے لیے۔ ہماری امامت اور ولایت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا تو مفید فائدہ ہوگا۔ کیسی حدیث آپ نے بیان فرمائی، اور اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا، ہر محدث نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور یہ بھی کہا، امام نے کہا تھا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، کہ میں بھی اس کی شرطوں میں سے ایک شرط۔ اور جا رہے ہیں امام، ایک مقام پہ ٹھہرتے ہیں نماز کے لیے، کہا پانی لاؤ، امام ہے جانتے سب کچھ ہیں، کہا جی پانی تو نہیں ہے یہاں، کہا اچھا پانی نہیں ہے، پتھر پہ بیٹھے اور سامنے ایک پتھر تھا، اس کو جو اٹھایا وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آج تک پتھر پہ امام کے قدموں کے نشان بھی ہیں، اور وہ دن اور آج کا دن ایک لمحے کے لیے اس چشمے کا پانی بند نہیں ہوا۔ جو لوگ گئے ہیں قدم گاہ، مشہور ہے امام رضا علیہ السلام، اور لوگ پانی، اس پانی میں شفا ہے، جیسے آب زمزم میں شفا ہے، اس میں بھی شفا ہے، وہ بھی ایک معصوم کے قدموں کی یادگار ہے، اور یہ بھی ایک معصوم امام اور ولی ابن ولی کے قدموں کی یادگار ہے۔ اسی طرح کتنے معجزات ہیں، کتنا بڑا حرم ہے امام رضا علیہ السلام کا، کسی معصوم کا اتنا بڑا حرم نہیں ہے جتنا امام رضا علیہ السلام کا حرم وسیع۔ لیکن یاد رکھیں، بات سونے چاندی کی نہیں ہوتی، یہ سونے چاندی کے محتاج نہیں ہیں، وہ لوگوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، اصل وجود امام ہے۔ امام نے فرمایا جو آئے مجھ سے ملاقات کے لیے آئے، یعنی وہ یہ نہ دیکھے یہ گنبد ایسا ہے، یہ مینار ایسے ہیں، یہ دروازے ماشاءاللہ سونے کے ہیں جی، یہ سونا، وہ سونا دیکھنے نہ جائے، امام سے ملنے کے لیے جائے۔ اور وہاں آپ جا کے زیارت میں کیا کہتے ہیں کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں، تشہد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں جہاں کھڑا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے سلام کو سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، البتہ میرے کانوں پر گناہوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ میں آپ کا جواب سن نہیں پا رہا ہوں۔ امام کی معرفت کے ساتھ زیارت ہوگی تو امام فرماتے ہیں کہ وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بس میرے محترم سامعین، پرسہ دیں گے آپ امام رضا علیہ السلام کا، اپنے زمانے کے امام کو، خاندان اہل بیت کو، اور ان کی بہن معصومہ قوم کو۔ امام رضا مشہد میں تشریف لائے، اور دیکھیے بہت سی تشبیہات ہیں امام رضا کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک آدھی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، مدینے سے چلے تو جیسے سید الشہداء پہلے نانا کے مزار پہ گئے، والدہ محترمہ کے مزار پہ گئے، امام حسن کے مزار پہ گئے، اسی طرح امام رضا علیہ السلام کو جب مامون نے طلب کیا ہے 200 ہجری میں، تو آپ پہلے اپنے نانا کے مزار پہ گئے، جناب سیدہ کی قبر مطہر پہ گئے، اور ائمہ بقی کے مزارات پہ گئے۔ امام حسین کی طرح آپ پہلے مدینے سے مکے گئے، امام رضا بھی مکے گئے، مکے سے آپ گئے ہیں بصرہ، بصرہ سے اہواز، اہواز سے آئے ہیں قم۔ جب قم پہنچے ہیں تو محرم کا چاند نظر آیا ہے۔ تو یہ جو ہم عشرہ مناتے ہیں 10 دن پہلے محرم کے، یہ امام رضا علیہ السلام کی سنت ہے کہ قم میں سب سے پہلے امام رضا علیہ السلام نے 1 محرم سے 10 محرم تک ایام عزا کی یہ مسند عزا کو بچھایا، اور وہاں یہ رائج کیا کہ پہلے 10 دن میرے جد مظلوم حسین ابن علی کا تذکرہ کیا جائے۔ ان مجالس کا سلسلہ آپ نے یوں مسلسل محرم کا عشرہ امام رضا علیہ السلام کا دیا ہوا ایک عظیم تحفہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ براستہ نیشا پور، یہ مقام طوس پہ پہنچے ہیں جسے اب نیشا پور کہا جاتا ہے۔ اور یہ ولایت عہدی کا زمانہ ہے کہ دیبل خزائی شاعر ہیں، ہر امام کے لیے کوئی نہ کوئی مخصوص شاعر ہوتا تھا۔ یہ دیبل خزائی وہاں پہنچائے
اور امام کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا کہ مولا میں ایک مرثیہ لکھ کے لایا ہوں۔ امام نے فرمایا سناؤ، اور ظاہر ہے کہ امام کے حضور میں مملکت کے بڑے بڑے افراد وہاں عہدیدار بیٹھے ہوئے تھے، اور دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اور وہ مرثیہ جو شروع ہوتا ہے وہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن نازل ہوا تھا وہ گھر ویران ہو گیا، اس گھر کے افراد کہاں کہاں چلے گئے۔ اے فاطمہ زہرا ذرا جنت البقیع سے اٹھیے اور دیکھیں کہ آپ کے جگر گوشے کہاں کہاں گئے۔ ان میں سے کسی کا مزار نجف میں بن گیا، 4 مزار جنت البقیع میں بن گئے، 1 مزار کربلا میں بن گیا، 1 مزار بغداد میں بن گیا۔ امام موسیٰ کاظم تک شہید ہو چکے تھے نا، تو وہ یہ نام لے لے کے یہ اشعار پڑھتا رہا، اور یہاں آ کے جب امام کاظم علیہ السلام کے مزار پہ رک گیا تو امام نے فرمایا، امام رو رہے ہیں، مرثیہ ہو رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ الفاظ اس کے ہم کہاں ادا کر سکتے ہیں۔ امام گریہ فرما رہے ہیں اپنے آباء و اجداد کی مظلومیت پر۔ جب دیبل رک گیا تو آپ نے فرمایا اس میں ایک اور شعر کا اضافہ کر لے اور کہہ دے قبر بطوس یا لہا من مصیبت، ایک قبر طوس میں ہے اور اس کی تو مصیبت سب سے الگ ہے۔ دیبل کہتا ہے مولا یہ کون سی قبر ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ امام نے روتے ہوئے فرمایا دیبل یہ قبر ابھی بنی نہیں ہے، مگر چند دنوں کے بعد یہ مجھ غریب کی ایک قبر یہاں بن جائے گی۔ آپ جانتے ہیں امام کا ایک مشہور لقب ہے غریب الغرباء، غریب الغرباء، مسافروں کا مسافر، پردیسیوں کا پردیسی۔ دیکھیے جتنے بھی مزار ہیں سب کی آپ نے زیارت کی ہوگی، اللہ سب کی زیارت کرائے سب کو۔ نجف میں مولا اکیلے نہیں ہیں، مدینے سے دور ہیں، غریب کہتے ہیں پردیسی کو، تو امام علی علیہ السلام نجف میں پردیسی ہیں مگر اکیلے نہیں ہیں۔ ایک طرف جناب آدم ہے، ایک طرف جناب نوح کی قبر ہے، درمیان میں مولا کی قبر ہے، 2 نبی مولا کے ساتھ ہیں۔ امام حسن مجتبی اکیلے نہیں ہیں، 4 امام جنت البقیع میں، 4 کی قبریں ساتھ ساتھ ہیں، اور خاندان اہل بیت کے اور افراد بھی ہیں۔ کربلا میں سید الشہداء اکیلے نہیں ہیں، اکبر ساتھ ہیں، اصغر سینے پہ ہیں، قدموں میں اور شہداء ہیں، اور سامنے اپنے چھوٹے بھائی ابو الفضل العباس ساتھ ہیں، اکیلے نہیں ہیں عالم غربت میں۔ امام کاظم بھی بغداد میں عالم غربت میں، مگر امام تقی جواد ان کے ساتھ ہیں۔ کہاں مدینہ کہاں سامرہ، امام علی نقی علیہ السلام ہیں مگر اکیلے نہیں ہیں، امام عسکری ساتھ ہیں، مگر یہ عجیب ایک غریب اکیلے امام رضا علیہ السلام ہیں۔ مدینے سے سب سے دور ہیں امام رضا مشہد میں، مگر اکیلے ہیں امام رضا کے ساتھ، کسی اہل بیت کے فرد کی اور کوئی قبر نہیں ہے، لہٰذا آپ کا لقب ہے غریب الغرباء۔ اے میرے غریب الغرباء امام، آپ کو مامون نے رات کو طلب کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام گئے اور ساتھ میں ابو سلط ہروی آپ کا غلام ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے مامون نے بلایا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ مجھے زہر دے گا، جب میں اس کے محل سے باہر آؤں اگر یہ میری ابا میرے سر کے اوپر ہو تو سمجھ جانا مجھے زہر مل گئی ہے، پھر مجھ سے بات نہ کرنا، اور اگر ابا میرے سر پہ نہ ہو تو شاید میری موت کا وقت ٹل گیا ہو۔ امام آئے، مامون نے گفتگو کی اور آدھی رات کا وقت ہے، کہتا ہے فرزند رسول 3 سال ہے آپ کو گھر سے آئے ہوئے، آپ کو اپنے بچے تو یاد آ رہے ہوں گے، آپ کو اپنے گھر والے بہن بھائی تو یاد آ رہے ہوں گے، میں چاہتا ہوں آپ واپس اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ کہا لیکن آپ صبح جائیے، یہ میں نے آپ کے لیے انگور منگوائے ہیں، یہ انگور کھائیے، بہت میٹھے انگور ہیں۔ امام نے فرمایا جو انگور میرے لیے جنت سے آتے ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ میٹھے ہیں۔ کہا نہیں یہ تو آپ کو کھانے پڑیں گے۔ امام نے فرمایا میں آدھی رات کو انگور نہیں کھاتا ہوں۔ کہا یہ تو آپ کو کھانا پڑے گا۔ اب امام حجت تمام کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا نہیں میں انگور نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو انگوروں میں زہر دے دوں گا؟ آپ نے فرمایا تو خود کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، تو خود اقرار کر رہا ہے اور تیرا یہ کہنا مجھے مشکوک کر رہا ہے۔ اس نے کہا یہ تو کھانا پڑے گا، اور تلوار نکالی۔ امام نے ایک انگور کا دانہ اٹھا کے کھایا۔ دیکھیے امیر المومنین کو بھی پتا تھا کہ ابن ملجم تلوار لے کے کھڑا ہے، لیکن میرے مولا نے کہا تھا اللہ اکبر، معلوم ہوتے ہوئے کہ تلوار لے کے کھڑا ہے، مولا نے نماز شروع کر دی۔ یہاں بھی امام رضا کو پتا ہے کہ اس میں زہر ہے
اور یہ تلوار لے کے کھڑا ہے۔ امام نے ایک دانہ اٹھا کے منہ میں رکھا اور چلنا شروع کیا۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے میں وہیں جا رہا ہوں۔ بس عزیزو امام رضا وہاں سے چلے۔ ابھی تابوت آئے گا، آپ امام رضا کے خاندان کو اس کا پرسہ دیں گے، امام رضا علیہ السلام کا پرسہ امام زمان کو دیں گے۔ امام رضا چلے، امام کے سر اقدس پہ ہے، اس نے بات نہیں کی۔ امام اپنے حجرے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور فرمایا کہ ابو سلط دروازہ بند کر دو، باہر بیٹھ جاؤ، ابھی تھوڑی دیر میں میرا بیٹا تقی جواد مدینے سے آئے گا، وہ مجھے غسل دے گا اور میرا کفن لے کے آئے گا، تم کوئی اہتمام نہ کرنا۔ بس تھوڑی دیر گزری کہ ابو سلط کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے ایک 6 سال کے شہزادے، ان کے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے، یعنی کفن کا کپڑا ہے، وہ لے کے اندر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو سلط کوئی اندر نہ آئے، ابھی جنت سے پانی آئے گا، میں اپنے بابا کو غسل دوں گا۔ امام تقی پہنچے، امام رضا نے سینے سے لگایا۔ آپ سوچ سکتے ہیں امام شہید ہو رہے ہیں، 6 یا 7 سال کے فرزند جب 3 سال کے بعد ملیں گے تو کیا عالم ہوگا۔ امام نے سینے سے لگایا، اسرار امامت و ولایت اپنے بیٹے کے سپرد کیے، امام کی روح نے پرواز کیا، امام کو امام نے غسل و کفن پہنایا، نماز ادا کی، اور بادشاہ کو جب اطلاع ہوئی تو اس نے کہا بادشاہی طریقے سے غسل و کفن کا اہتمام ہو۔ ابو سلط نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے آ کے غسل دے دیا ہے، کفن دے دیا ہے، نماز بھی ادا کر دی ہے، اور امام نے فرمایا تھا بادشاہ کی طرف سے میری نماز نہ پڑھوائی جائے، لیکن بادشاہ نے اعلان کیا کہ امام رضا ولی عہد ہیں، ان کا جنازہ اٹھے گا۔ اب جب جنازہ اٹھا، تاریخ کہتی ہے اتنے پھول تھے امام کے جنازے پر کہ امام کا جنازہ پھولوں کے نیچے چھپا ہوا تھا اور جنازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کہوں اے میرے امام، آپ کا جنازہ پھولوں سے چھپا ہوا ہے، مگر آپ پھر بھی غریب الغربا ہیں۔ آپ نے خود کہا اگر رونا ہو تو میرے جد مظلوم حسین کا ماتم کر کے رونا، ماتم حسین۔